ویلکم بیک ناظرین. احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. سحر حاصل گفتگو جاری تھی اور ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ حضرات جو ہے وہ خوب آگے آ کر اور اپنے ان مستحقین بہنوں اور بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں کہ جو اس وقت مصیبت کی گھڑی میں ہماری راہ تک رہے ہیں. تو اس کے لیے جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان ڈونیشنز کو، آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور اس کا خوب صلہ آپ کو عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی خیر آپ کو عطا فرمائے. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جب بھی انسان پر کوئی آزمائش آئی تو ایک طرف تو اگر اس سے صبر کا مطالبہ کیا گیا تو دوسری طرف اس سے شکر کا بھی مطالبہ کیا گیا. ایک بہت بڑی موٹیویشن ہمیں قرآن مجید و فرقان حمید دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. تو یہ وہ آسان اور بہترین راستہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی مال و دولت سے نوازا ہے کہ جب آپ اپنے مصیبت زدہ مستحقین بہن اور بھائیوں کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں، جب رب کے دیے ہوئے میں سے آپ دوسروں کو دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کس طرح آپ کے لیے راہیں ہموار کر دی جاتی ہیں اور آفات و بلیات سے بھی آپ کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. بلکہ صدقہ تو ایک ایسی چیز ہے جو موت جیسی بلا کو بھی ٹال دیتی ہے. تو یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں اور اس یقین کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اپیل کر رہے ہیں کہ آپ بھی آج بھی جو سیلاب زدگان ہیں بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں، دادو کے بہت سے علاقوں میں، ڈی جی خان ڈسٹرکٹ پنجاب کے بہت سے علاقوں میں سیلاب نے جو تباہی مچائی ہے، کئی لوگوں کے گھر ڈوب گئے، بہہ گئے، سامان بہہ گیا، نہ ان کو کھانا میسر ہے، نہ پینے کا پانی. جو حضرات اس وقت بیماری سے دوچار ہیں ان کو دوائیں میسر نہیں اور رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، سر پر چھت نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، غذا نہیں ہے. تو مصیبت کی اس گھڑی میں ایک بہترین پیکج کے ساتھ احساس ٹرسٹ کے ایک پلیٹ فارم سے آپ کو اپیل کی جا رہی ہے، آپ کو ایک صدا لگائی جا رہی ہے کہ آپ مصیبت کے اس وقت میں اپنے ان بیچارے مسلمان بہن اور بھائیوں کی ضرور مدد کریں تاکہ رب تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے شامل حال ہو سکیں. فیملی پیکج تیار کیا گیا ہے جس کے عوض آپ کو ایک فیملی پیکج کے عوض آپ کو 150 پاؤنڈز یا پھر $185 پے کرنے ہیں، جس میں ایک فیملی پیکج تیار کیا گیا ہے. ایک ایمرجنسی ٹینٹ اس میں شامل ہے، ایک راشن بیگ اس میں شامل ہے اور جو مچھروں کی کثیر تعداد وہاں موجود ہے جس سے کئی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے، اس کے لیے ماسکیٹوز کے مچھروں کے بچاؤ کے لیے جو نیٹس ہوتے ہیں ماسکیٹو نیٹس وہ بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ ایک طرف ان کو غذا مل سکے، پینے کا صاف پانی مل سکے، رہنے کے لیے ان کے سر پر چھت ہو اور دوسری طرف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بھی اقدامات کیے جا سکیں. تو احساس ٹرسٹ ایک کمیونیکیشن برج کا رول پلے کرتے ہوئے آپ کو پھر صدا دے رہا ہے، اپیل کر رہا ہے کہ آئیے رب تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے قدم بڑھائیں تاکہ رب تعالیٰ آپ اپنی رحمتیں آپ کے شامل حال کر سکے. میں ایک بار پھر علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور میں چاہوں گا کیونکہ یہ دوسرا گھنٹہ اور اس ٹرانسمیشن کا لاسٹ آور ہے تو ہم اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ موٹیویشن ان افراد کو جائے. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم صرف ایک جنرل گفتگو کیوں کریں بلکہ احساس کی بیداری کے لیے یہ بھی تو بہت ضروری ہے کہ جب بھی اس طرح کی اپیل کی جائے تو جہاں میں یہ ساری قرآن سے اور حدیث سے موٹیویشن لیتا ہوں وہاں ایک پریکٹیکلی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا اپنا خود کا بچہ، اپنی خود کی اولاد بھوک سے بلک رہی ہو، پیاس سے، تو ہم آپ سمجھ لیں کہ ہمارا بیٹھنا دشوار ہے بلکہ ہم ادھر ادھر بھاگتے اور دوڑتے ہیں کہ کسی طرح جلد از جلد اپنے بچے کی بھوک کو مٹا دیں، اس کی پیاس کو مٹا دیں. اگر بیمار ہے تو فوری طور پر کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. اس کی بیماری میں جو حالت ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ جو امت مسلمہ ہے یہ تو ایک جسم کی مانند ہے. تو وہ موٹیویشن، وہ تحریک کیسے پیدا ہو کہ ہم آگے بڑھ چڑھ کر، اور میں نے یہ بھی علامہ صاحب دیکھا کہ جب اس طرح کی اپیل کی جاتی ہے تو ایک احساس ضرور بیدار ہوتا ہے، ایک جذبہ ابھرتا ہے. لیکن ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم مدد کرتے کرتے پتہ نہیں کن خیالات میں گم ہو جاتے ہیں کہ مدد کرتے کرتے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں. وہ کون سا خوف، کون سا ڈر ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے ہمیں روک لیتا ہے؟ سمیر بھائی، یہاں بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ذمہ داریاں رکھی ہیں ہم اس کو جانیں، اور جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر ہم سوچیں کہ اگر اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ، ہماری آل اولاد کے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا
تو پھر ظاہر ہے ہمیں کتنا رنج ہوتا ہے اور کتنی بے بسی کی اور کیفیت اللہ ہوتی نہ کرے کہ کبھی یہ حالت آئے، لیکن بے شک، امیجن کریں تاکہ یہ بے شک۔ جذبہ بیدار۔ اور یہ مکافات عمل کا سلسلہ ہے نا، جس طرح اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال واپس لے کر بھی آزماتا ہے۔ آج مال جن کو دیا ان کے لیے بھی آزمائش ہے، ان کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ جن کے پاس مال نہیں ہے وہ تو ایک صبر کی کیفیت میں ہی ہے کہ انہوں نے صبر ہی کرنا ہے، صبر کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی وہ ان کے پاس ایسا کوئی نہ شرعن اختیار ہے نہ قانون اختیار ہے کہ وہ خود کسی طرح سے دبوچ کے کھا لیں اور اپنے لیے کسی ایسا یعنی کہ راستے کے ذریعے وہ مال حاصل کریں۔ وہ صبر کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، لیکن اصل امتحان ہمارا ہے کہ ہم اس مشکل مرحلے پر ہمارا کیا کردار ہوگا، اللہ اکبر۔ اور ہم نے اور پھر ظاہری طور پر مدد کا ایک جو سلسلہ ہے نا، اس سے یعنی ہمارے لیے دنیاوی طور پر بھی آفات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے نجات کا ایک ذریعہ ہے یہ۔ جس طرح حضور کی حدیث آپ نے ابھی پڑھی نا کہ صدقہ وہ الصدقہ ترد البلا، کہ صدقہ وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور جو جتنی بھی بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں، مال ہلاک ہوتا ہے، کاروباری نقصان ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ نہ دینے سے اس کو جوڑا۔ اللہ حضور نے فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو مال سے متعلق جو بھی آفتیں آتی ہیں وہ صدقات نہ ادا کرنے کی وجہ سے، اللہ، اس لیے فرمایا کہ تم صدقات ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو۔ یعنی وہ ایک حفاظتی حصار اللہ تعالیٰ تمہارا بھی پیدا فرما دے گا، تمہارے مال کا بھی حفاظتی حصار ہو جائے گا، تمہاری جانوں کا بھی ایک حفاظتی حصار ہو جائے گا، تمہارے بچوں کا، تمہارے گھر کا، آل اولاد کا، سب کا ایک حفاظتی حصار وہ صدقے کے ذریعے ہو جائے گا۔ تو صدقہ اگر دیں گے، ظاہری طور پر ہم دیکھیں، ہم خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے، دوا کرتے ہیں، علاج کے لیے کوشش کرتے ہیں، حقیقی علاج کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف آزمائشوں سے، آفات سے، بلاؤں سے تمہیں وہ نجات عطا فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر میں برکت ہو، واہ واہ واہ، تمہارے رزق میں برکت ہو، تمہاری جانوں میں برکت ہو، تو فرمایا کہ صدقہ دو۔ یعنی صدقہ دینے سے عمر میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے، مال میں بھی تو برکتیں ہوتی ہی ہوتی ہیں، اور وہ اتنی برکتیں ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ایک گندم کے دانے کی مثال بیان فرمائی، واہ واہ واہ، کہ وہ بیج بویا جاتا ہے، 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور جس کے لیے چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھ کر، یعنی 700 پر منحصر نہیں ہے، کہ ایسا نہیں کہ ایک دانہ وہ 700 سے ہماری عقل ویسے بھی اس کی رحمت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ جو قرآن میں کلام فرمایا گیا نا کہ اتنا فیصد یا اتنا بڑا چڑھا کے، یہ تو ہمیں ایک تحریص دلانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے، ورنہ وہ تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ وہ جس کو چاہتا ہے تو گن کے نہیں دیتا بغیر حساب و کتاب کے۔ وہ اپنی رحمت کے شایان نشان، اپنے کرم کے شایان نشان، اور اپنے جو ایک مقام مرتبہ ہے اور اس کے جو خزانوں کا ایک جو سلسلہ، اس کے شایان نشان طریقے سے وہ گن کے نہیں دیتا، بلکہ بے حساب و کتاب، بغیر کسی شمار اور حساب کے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ خلوص دل کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں۔ جسد واحد کی مثال حضور نے بیان فرمائی۔ بے شک ہم اندازہ کریں نا کہ اگر ہمارے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، دوسرا حصہ اگر وہ بالکل اس سے وہ لا تعلق ہے، یعنی وہ اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، تو پھر ضرور کوئی نہ کوئی خرابی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی اس طرح کی بیماری ہے۔ بات کاٹ رہا ہوں ضمناً، یہ بات کیا کی جا سکتی ہے کہ اگر ہاتھ میں شدید تکلیف ہے اور باقی جسم اس کو محسوس نہیں کر رہا، تو یہ تو پیرالائز بندے کی علامت ہے۔ جی، وہ مفلوج جسم ہے، بالکل، کہ وہ محسوس ہی نہیں ہو رہا اس کو۔ تو اس لیے ہم مفلوج نہ بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی مثال بیان فرمائے اور فرمایا کہ ان کے جوڑ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ واہ واہ، مسلمان کے لیے ایک عمارت کی مثال ہے کہ دونوں کے جوڑ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو جوڑ ملنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی ایک حصے میں کوئی پریشانی یا تکلیف یا اس طرح کا معاملہ ہے تو دوسرا اس تکلیف کو محسوس کرے گا۔ صرف محسوس کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کی حیثیت مال دینے کی، آپ مال کے ساتھ مدد کریں، اس تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بالفرض کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، تو ہمدردی کے 2 بول، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا، ان کے لیے آواز بلند کرنا، کسی ایسے کی طرف ان کے احساس بیدار کرنے کے لیے کوشش کرنا کہ جو یہ نہیں کر سکتا لیکن کسی ایسے کی طرف موٹیویٹ کرنا، وہ پل کا کردار ادا کرے کہ دوسروں کے پاس وہ ان کا احساس اور ایک جذبہ لے کے جائے کہ فلاں جگہ پہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کی مدد کی جائے۔
تو ایک تو یہ ہم یہاں سے ایک آواز بلند کر رہے ہیں، اور ہمارے جو سننے والے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، جس طرح ہم ان کی آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں تو آپ بھی ان کی آواز آگے پہنچائے. اس طرح یہ سلسلہ جڑتا جائے گا، چلتا جائے گا. اور پھر آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک بھی، حضرت مولا مرتضیٰ جب خیبر میں جنگ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں کس بنیاد پہ لڑوں؟ یعنی میں جا کے لڑنا شروع کروں یا اس سے پہلے میں نے کچھ ان سے کلام کرنا ہے، دعوت دینی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم ان کو پہلے نیکی کی طرف دعوت دو، اسلام کی طرف دعوت دو. پھر فرمایا کہ اگر تمہاری دعوت سے متاثر ہو کر کوئی ایک بھی شخص اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے، حق کی طرف آ جاتا ہے، خیر کی طرف آ جاتا ہے، بھلائی کی طرف آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے سب سے بہترین وہ اس کا عمل ہوگا جو تمہاری دعوت پہ وہ لبیک کہے گا. تو یہی آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ہماری دعوت پہ کوئی لبیک کہتا ہے اور ہماری وجہ سے اس کار خیر میں جڑتا ہے تو پھر یہ پوری دنیا کا سب سے بہترین ہمارا عمل ہوگا جو کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رد نہیں کیا جائے گا. تو کوشش کریں اس آواز کو، اس صدا کو ہم زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں. حضرت آپ کی موٹیویشن ماشاءاللہ امریکہ تک پہنچی ہے، اور ہماری بہن ہے ثریا سرور، انہوں نے بھی ماشاءاللہ ڈونیٹ کیا ہے اور دعا کی درخواست کی ہے. تو میں چاہوں گا اختصار کے ساتھ اگر دعا آپ ہماری بہن کے لیے کر دیں. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. ہماری بہن ثریا سرور بہن اور دیگر جتنے بھی افراد اس سے پہلے یا اس کے بعد اس سلسلے سے جڑیں گے، تمام کو سعادت دارین نصیب فرما، تمام کے روزگار میں، عمر میں، عمل میں، تمام میں الہ العالمین برکتیں عطا فرما، اور اسی طرح پوری زندگی اپنے مسلمان بھائیوں کے احساس کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ. مفتی صاحب کیا خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور ناظرین سحر حاصل گفتگو جاری رہے گی، اور آپ اسی طرح آگے بڑھ کر اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کرتے رہیں. ایک بار پھر آپ اپیل سماعت فرما لیں کہ اگر آپ 150 پاؤنڈز دیتے ہیں یا 185 US دیتے ہیں تو ایک فیملی پیکیج احساس ٹرسٹ نے تیار کیا ہے جو ایک ایسے خاندان کی مدد کے لیے پہنچایا جائے گا کہ جو اس وقت سیلاب زدگان میں شامل ہے، اور اس وقت بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کے سر پر چھت بھی موجود نہیں ہے. تو ایک راشن بیگ اور ماسکیٹو نیٹس اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایمرجنسی ٹینٹ ان کو فراہم کیا جائے گا، اور پھر جو دعائیں ان کے دل سے نکلیں گی اس کی کوئی قیمت نہیں. آپ جو کچھ بھی دیں گے رب کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، اس کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو دل سے ان کے دعا نکلے گی اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے. اور جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اگر اخلاص کے ساتھ آپ نے اس انداز سے راہ خدا میں خرچ کیا کہ آپ کی نیت میں خلوص ہی خلوص ہے، تو پھر رب تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو پھر وہ ان گنت عطا کرتی ہے، پھر اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے بہت سے ایسے صاحب حیثیت افراد دیکھے کہ جن کو رب تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان کو دنیا کی ہر آسائش میسر ہے، لیکن وہ لوگوں سے یہ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ یار بے چینی رہتی ہے، یار ہر وقت بے سکونی کی حالت رہتی ہے، سکون کی نیند نہیں آتی، یار سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ سکون میسر نہیں آتا جس کا میں متلاشی ہوں. تو ایسے افراد کے لیے بھی ایک بہت سحر حاصل اور موٹیویشنل گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی کہ آپ رب تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جائیں، آپ کو وہ سکون میسر آ جائے گا کہ جو دنیا کی کسی دوا کے بعد آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب رب اپنی عطاؤں کی بارش کرتا ہے تو پھر وہ ساری جو آپ سمجھ لیں ایسی مشکلات ہیں، تکالیف ہیں جس سے آپ دو چار ہیں، اس کو دھو دیا کرتا ہے. اسی دوران ہم ایک بار پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں گے. ملتمس ہوں علی زیدی سے کہ نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب کو منور کریں. ماشاء اللہ. آنکھ میری اداس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے، ان کے درشن کی پیاس رہتی ہے، ان کے درشن کی پیاس رہتی
چھوڑ دو مجھے کو ان کی گلیوں میں، چھوڑ دو مجھے کو ان کی گلیوں میں، یہ ہوا مجھ کو راس رہتی ہے، یہ ہوا مجھ کو راس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے، اور ایسے دل کے نصیب کیا کہنے، ایسے دل کے نصیب کیا کہنے، جس میں یادیں عباس رہتی ہے، جس میں یادیں عباس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے، آ بھی جاؤ مدینے میں اکبر، آ بھی جاؤ مدینے میں اکبر، تیری صغرا اداس رہتی ہے، تیری صغرا اداس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے، ان کے درشن کی پیاس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے، ہو گیا سجدہ مکمل عشق سامانی کے ساتھ، مشکلیں حل کر گئے شبیر آسانی کے ساتھ، اور ہر مسلمان کو دیا ہے یہ سبق شبیر نے، زندگی تجھ کو ملے گی رسم قربانی کے بعد، اور رمز گاہ کربلا میں تھا گما خورشید کا، آ گئے جو رند میں اکبر جلوہ سامانی کے ساتھ۔ علی شبیر بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مزہ آ گیا، اور جو احساس آپ نے بیدار کیا کیا کہنے، کہ ایک شعر اور لے لیجئے ناظرین، کہ ہو گئے بے نیاز ہر غم سے خادم پنجتن ہوئے جب سے، ارے یہ وسیلہ بھی کیا وسیلہ ہے کہ ہاتھ پکڑا ملا دیا رب سے، ہاتھ پکڑا ملا دیا رب سے۔ اپیل کر رہے ہیں ناظرین ان سیلاب زدگان کے لیے، بلوچستان کے مختلف علاقے، دادو کا علاقہ ہے، پنجاب کے کئی مختلف علاقے ہیں کہ جہاں پر سیلاب زدگان مصیبت زدہ ہمارے بہن اور بھائی ہماری راہ تک رہے ہیں کہ کب ہمارے صاحب حیثیت بہن اور بھائی آگے آئیں اور وہ ہماری امداد کو پہنچیں۔ ہم ان میں سے کئی افراد ایسے ہیں کہ جن کے سر پر اس وقت چھت نہیں ہے، کئی افراد ایسے ہیں جو اس وقت بھوکے بیٹھے ہیں، کئی افراد ایسے ہیں جو اس وقت پیاسے ہیں، بیمار ہیں، دوائی میسر نہیں ہے۔ تو مصیبت کی اس گھڑی میں ہم دیکھیں، جب ہم اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر نظر ڈالتے ہیں،
تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زندگی کی تمام بنیادی نیسیسٹیز، ضروریات ہمیں میسر آئیں، کسی چیز کی ہمیں کمی نہ ہو. ہمیں سب کچھ رب تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے اور بنیادی ضروریات سے ہم سب مستفید ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ 2 طرح کے امتحانات جاری ہیں اور یہ دنیا کمرہ امتحان ہے. اگر ایک بیٹھ کر صبر کا امتحان دے رہا ہے تو دوسرا شکر کا امتحان دے رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے اگر اسے نوازا ہے تو وہ شکر بجا لاتا ہے یا نہیں. اور شکر بجا لانے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا کہ اے لوگوں، اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، جو تمہیں رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو. تم اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کرو. جب تم راہ خدا میں خرچ کرنے لگو گے، زمین والوں پر رحم کرنے لگو گے، تو خدا تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھول دے گا، تمہاری مشکلات کو آسان فرما دے گا. آفات و بلیات سے تمہیں محفوظ کر دیا جائے گا اور بلاؤں کو ٹال دیا جائے گا. ہم کتنا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمارا مال سے ہم اپنے محروم نہ ہو جائیں، کہیں ہم کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں جو خدا نخواستہ ہمیں موت تک لے جائے. ہمارا گھر بار، ہماری آل اولاد ہمیں کتنے عزیز ہوتے ہیں کہ ہم سب سے دعا کراتے پھرتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کریں، بچوں کے لیے دعا کریں، ہمارے رزق کے لیے دعا کریں. دعا لینا اور بات ہے اور دعا کروانا اور بات ہے اور دعا لینا اور بات ہے. تو یہ وہ گھڑی ہوتی ہے کہ جب کوئی بھوکا بیٹھا ہے، پیاسا بیٹھا ہے، سر پر چھت نہیں ہے اور دیگر بیماریاں اس کے اطراف میں موجود ہیں، اور کوئی اللہ کا بندہ آئے اور آپ کی مدد کرے، آپ کی بھوک کو مٹانے کا ذریعہ بن جائے، پیاس کو مٹانے کا، آپ کے سر پر سائبان آ جائے. جو دعا آپ کے دل سے نکلتی ہے وہ یقین کریے کہ آپ کی تقدیر بدل دیا کرتی ہے. تو میں ایک بار پھر یہ درد مندانہ اپیل کروں گا کہ مشکل کی اس گھڑی میں آپ تمام موخر حضرات، تمام صاحب حیثیت افراد آگے آئیں اور ہمیشہ کی طرح احساس ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کریں. اور آپ کی دعاؤں سے، آپ کے ڈونیشن سے میں بہت کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج احساس ٹرسٹ، جس کا کل حاجی صاحبان نے ایک بیج بویا تھا، آج وہ الحمدللہ ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اس کی شاخیں کوشش کرتی ہیں کہ وہ اس کرۂ ارض کے گوشے گوشے میں پہنچیں، خاص طور پر ان علاقوں میں کہ جہاں پر کوئی مصیبت کی گھڑی میں صدا لگا رہا ہے. اور یہ احساس ٹرسٹ آپ کے دیے ڈونیشن سے ایک کمیونیکیشن برج کا رول پلے کرتے ہوئے ان تک اپنی امداد کو پہنچائے. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم تھوڑی موٹیویشن لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک طرف آپ ماشاءاللہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ علاج معالجہ کر رہے ہیں. میں چاہوں گا ایک میسیج بھی آپ کی طرف سے جائے کہ ایک طرف تو ہمیں اپیل کر رہے ہیں جو صاحب حیثیت افراد ہیں، موخر حضرات ہیں، وہ آگے آئیں اور مالی امداد کریں. دوسری طرف میں چاہوں گا کہ جو ڈاکٹرز کا ہمارا ایک طبقہ ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے صحت یابی کے لیے. تو ان سے بھی ایک اپیل کی جائے کہ جہاں پر بھی وہ اپنے علاقے میں یا جہاں تک ان کی اپروچ ہے، ایسی مشکل کی گھڑی میں وہ بھی اپنا کردار ایک ادا کریں. دوسرا میں چاہوں گا کہ احساس ٹرسٹ کا جو کام ہے، جو کار خیر الحمدللہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے موجود ہیں، تو اس کے لیے آپ کی کیا اپنی جو آپ کے الفاظ ہوں گے، ملفوظات ہوں گے، اس سے بھی ہمیں ہمارے ناظرین کو آگاہ. جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو میرا تھوڑا سا شعر و شاعری سے بھی شغف رہا ہے ماشاءاللہ. اور میں اس کو مطلب ہے کہ صرف ایک اپنے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے یہ سوچا ہے، لکھا بھی نہیں ہے، کہ احساس دوسروں کا رکھو کچھ اس طرح، احساس دوسروں کا رکھو کچھ اس طرح، جیسے کہ روح و جسم کا رشتہ ہو جس طرح. واہ 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 واہ. اصل میں بات یہ علی شبیر نے مجھے چھیڑا ہے اور میں نے شاید آپ کو چھیڑ دیا. میں کتاب پڑھ رہا تھا ریاض الصالحین، تو اس میں ایک بڑا اچھا پیرا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ دو سماعت کی نظر کروں. کہ وہ پیرا یہ تھا کہ دنیا چل چکی ہے، جا رہی ہے، اور قیامت چل چکی ہے، آ رہی ہے. اللہ. آج آپ عمل کے گھر میں ہو، کل امتحان کے گھر میں ہوں گے. اللہ. جہاں پر کہ عمل کی گنجائش نہیں ہوگی. اس بات کو یہیں رکھتے ہیں. دیکھیں، اگر کسی سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو اس کے لیے وہ بہت اذیت اور تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ جو یہاں رہتے تھے، ایسا نہیں کہ سدا سے ایسے تھے، اس مصیبت نے ان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا. بالکل. تو ہم عمل کے گھر میں ہیں، ہم ان کی مطلب مدد کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھائی چارہ پیدا ہوگا. اور جہاں تک مطلب احساس ٹرسٹ کی بات ہے، تو میں میرے خیال میں کئی سالوں سے
احساس ٹرسٹ کے کئی ٹیلیتھون میں آیا، اور الحمدللہ مطلب ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو ناظرین ہیں جو پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام، وہ بھی اور پاکستان کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ خضر کا کام کرو رہنما بن جاؤں. اللہ تو بیسیکلی احساس ٹرسٹ جو ہے ایک برج کا کام کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو مصروف ہیں، وہ لوگ جو کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہ اپنی مدد کو بذریعہ احساس وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اور جو ڈاکٹر صاحبان ظاہر سی بات ہے کہ جو وہاں موجود ہیں یا قریب قریب کے علاقوں میں ہیں، وہ الحمدللہ مطلب ہے کہ جو ہے وہ ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو پیکج بنا ہے اس میں ظاہر سی بات ہے پینے کا پانی بھی ہوگا. وہاں جو پانی جہاں کہیں سیلاب آ جاتا ہے یا پانی گندا ہوتا ہے، اس گندے پانی سے 2-3 پرابلم جو کریٹ ہوتے ہیں. میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں کولرا بہت زیادہ ہوتا ہے اور گیسٹرو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور ایسی حالت میں کہ جہاں پر کہ اسپتالوں کی سہولت تو میسر نہیں ہوگی، وہاں پر یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب ان کو صاف غذا، صاف پانی مل جائے گا تو وہ لامحالہ اس اذیت سے بچ سکیں گے. اور جو مطلب ہے کہ جب کسی کا پیٹ بھرے گا یا کسی اذیت سے بچے گا، جو اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کے نکلنے والے ایک ایک لفظ عرش اور فرش کے درمیان معلق ہو جائیں گے جب تک کہ وہ قبول نہیں ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین کرام، یہ جتنی موٹیویشن آپ کو نظر آ رہی ہے، جتنا جذبہ آپ کو نظر آ رہا ہے لوگوں کی مدد کرنے کا، تو جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے، اگر اس کے کسی باب پر روشنی نہ ڈالی جائے تو محفل ادھوری ہوتی ہے. کیا کہنے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر میں دکھی انسانیت کا جو درد تھا، وہ صرف کلمہ کو مسلمان کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں. ایک یتیم بچہ جس کی ماں جو ہے وہ بتوں کو پوجتی تھی، اس کا باپ مر گیا، وہ یتیم بچہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا کہ اس کی ماں کے پاس ایک ہی لباس تھا اور وہ اس قدر بوسیدہ ہو چکا تھا کہ جگہ جگہ سے پھٹنے لگا تھا. اس سے رہا نہیں گیا اور اپنی ماں سے کہا کہ میں چچا کے پاس جا کر اس سے کہتا ہوں کہ میری ماں کے لیے لباس کا انتظام کرو. ماں نے کہا بیٹا تو نہ جا، لیکن بیٹے سے ماں کی حالت نہیں دیکھی گئی اور وہ بھاگتا ہوا چچا کے پاس گیا. اور جب اس سے تقاضا کیا کہ ہم غریب ہیں، ہمارا باپ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، میری ماں کے لیے لباس کا انتظام کر دو، تو اس کو دھتکار کر اس کے اپنے چچا نے نکال دیا. اور اس کو پھر پتہ چلا کہ مدینے کے والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جب کوئی دکھی ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کے دکھ کا مداوع کر دیا کرتے ہیں. جب کوئی اپنی حاجت لے کر آتا ہے تو اس کی حاجت روائی فرما دیا کرتے ہیں. اس بچے نے جب یہ سنا تو اپنی ماں کے پاس آ کر کہنے لگا، ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مدینے کے صحن میں بیٹھتے ہیں اور جو ضرورت مند ان کے پاس جاتا ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا کرتے ہیں. میں بھی آپ کے لیے، آپ کے لباس کے انتظام کے لیے ان کے پاس جا رہا ہوں. تو ماں نے روکا کہ معاذ اللہ، اگر تو اس شخص کے پاس گیا تو کہیں وہ تیرا دین نہ چھین لے. سنا ہے کہ جو ان کے پاس جاتا ہے اس کا دین اس سے چھن جاتا ہے. سالہ سال سے ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ہم اپنے آبا کے دین سے بے وفائی نہیں کر سکتے، میں تجھے وہاں نہیں جانے دوں گی. تو وہ بچہ بھی بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا اماں جان مجھے آپ کے لیے لباس کا انتظام کرنے کے لیے جانا ضروری ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بتوں کا ہی پجاری رہوں گا اور میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کروں گا. ماں نے اس کو اجازت دی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی ماں کا حال بیان کیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک چادر زیب تن کیے ہوئے تھے، وہ اتار کر آپ نے اس بچے کو دے دی کہ جا اور اسے اپنی ماں کو اوڑھا دے. وہ بچہ لے کر چادر آیا اور اپنی ماں کو دی کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ سے چادر لے تو رہا ہوں پر پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کے دین کو قبول نہیں کروں گا، میں اپنے بتوں کے دین کو چھوڑوں گا نہیں. انہوں نے مسکرائے اور انہوں نے مجھ سے کوئی تقاضا نہیں کیا، میری فریاد سنی اور چادر اتار کر دے دی. ماں میں ان سے یہ چادر لے آیا ہوں. ماں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی، کہنے لگی بیٹا جب اس شخص نے ہمیں یہ رحمت کی چادر اوڑھائی ہے تو پھر ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اس کے دین کو قبول کر لیں. تو یہ دکھی انسانیت کے لیے جذبہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر میں تھا. اور میں علامہ صاحب سے چاہوں گا کہ اسی گفتگو کو حضرت اگر آپ آگے بڑھاتے ہوئے جو سیرت پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باب رقم
کم کیے اور جو مثالیں قائم کی رہتی دنیا تک کہ جب بھی کہ انسانیت کو, چاہے وہ کلمہ گو مسلمان ہو یا کوئی عام شخص, کوئی غیر مسلم ہو, چاہے بتوں کا پجاری ہو یا آگ کا پجاری, جب تم کسی انسانیت کو دکھ میں دیکھو تو اس کا مداوع کرنے کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ. اس سیرت کے باب پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کیا کہیں؟ سمیر بھائی, قرآن کریم میں جو خدمت انسانیت سے متعلق فرمایا, وہاں مطلقاً انسانیت سے متعلق فرمایا, کسی مذہب کی تخصیص نہیں فرمائی. ارشاد خداوندی ہے نا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. کہ پہلے تو فرمایا کہ کسی نے ایک انسان کو قتل کیا, گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دی. اور کسی نے اگر ایک انسان کو زندہ کیا, زندہ کرنے سے مراد یعنی اس کی زندگی سے متعلق ضروریات اس کو پہنچائی, اس کی جان بچا لی اس کی. اگر دوا کے طور پر ہے, غذا کے طور پر ہے, یا کسی بھی طور پر اگر اس کی جان بچائی ہے, اس کی مدد کی ہے, تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے. پوری انسانیت کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا, چاہے وہ کسی بھی مذہب و مسلک سے ہو, کسی بھی رنگ و نسل سے ہو. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو مستقلاً یہ معمول تھا. یعنی ابتدائی اگر دور میں دیکھیں, اسلام جب پھیل رہا ہے تو معجزات طلب کرنے والے کچھ لوگ ہیں, یعنی سینکڑوں کی تعداد میں گنے جا سکتے ہیں کہ جنہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اصلوں کو معجزہ دکھائیں تو اسلام قبول کریں. اکثریت وہ ہے جو اخلاق و کردار دیکھ کر اسلام قبول کرنے والی ہے. اور اخلاق کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلام کو دیکھتے کہ وہ اپنے کام میں پھنسا ہوا ہے, اس کو جبر کیا جاتا ہے اور اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس سے کام لیا جاتا ہے, تو حضور اس کے ساتھ مل کر اس کا کام کراتے ہیں. جس طرح حضرت بلال حبشی کے حوالے سے ایک واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام آپ نے کیسے قبول کیا. آپ کا جو مالک ہے دن بھر آپ سے مزدوری اور کام لیتا ہے, اور جب رات کو آپ کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ کچھ دانے پیسنے کے لیے یا کوئی اس طرح کا کام دے دیتا ہے تاکہ رات کو بھی وہ کرتے رہے. ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ گلی سے گزر رہے اور آپ نے دیکھا کہ ایک چراغ روشن ہے اور ایک شخص اس میں کام کر رہا ہے, اور کام کی کیفیت یہ ہے کہ وہ انتہائی تھکن سے چور نظر آ رہے ہیں, اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک سسکیاں آ رہی ہیں, سسکیوں کی آوازیں, رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی اور اندر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کیا معاملہ ہے, تم رات کے اس پہر میں جب پورا مکہ آرام کر رہے تو تم کیوں جاگ رہے ہو, اور تمہاری رونے کی کیفیت یہ کیوں ہے؟ تو عرض کی کہ آپ چھوڑ دیں, آپ ظاہر ہے میرا کام ہے, میں نے کرنا ہے, تو آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں, آپ جائیں آپ آرام کریں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کروں, اور اگر تم چاہو تو میں تمہارا اس کام میں ہاتھ بٹاؤں, اور تمہارا دکھ کیا ہے, تمہاری اس کیفیت کی وجہ کیا ہے. تو جب اس شخص نے دیکھا نا کہ یہ یعنی عذرائے ہمدردی مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے, تو اس نے پھر عرض کیا کہ میں فلاں شخص کا غلام ہوں اور میرا مالک انتہائی ظالم ہے, دن بھر مجھ سے محنت و مشقت کے کام لیتا ہے, اور جب رات کو مجھے رخصت دی جاتی ہے, آرام کرنے کا وقت آتا ہے, تو یہ کام مزید تھما دیا جاتا ہے کہ تم نے رات کو یہ بھی کرنا ہے. تو میں دن بھر تھکن سے چور ہوتا ہوں, رات کی اس کیفیت میں اس کام کاج میں مصروف ہوں, ابھی رات ڈھل جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور پھر میرا کام دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. یعنی رات کو بھی سکون نہیں ہے, دن کو بھی سکون نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مالک انتہائی بد زبان ہے اور بدتمیز ہے, بد اخلاق ہے, اس سے کسی خیر کی توقع تو نہیں کی جا سکتی. یعنی اس کو کہا بھی جائے تو وہ تمہاری جو مشقت کا معاملہ ہے اس میں کمی نہیں کرے گا, لیکن میں تمہارے لیے ایک اچھائی اور تمہارے لیے ایک احسان کر سکتا ہوں. اگر تم چاہو تو میں روزانہ رات کو آ جایا کروں, اور میں تمہارے ساتھ مل کر یہ جو کام ہے اس میں تمہاری معاونت کر دیا کروں. تو یہ اخلاق دیکھ کر پھر وہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں. اور باقی جتنے بھی لوگ یعنی جو غلاموں کا طبقہ ہے, غلاموں کا یا کمزور افراد کا, بیواؤں کا, یتیموں کا, یہ جو پسا ہوا اس زمانے میں طبقہ تھا, وہ اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک, اخلاق و کردار دیکھ کر. اور پھر مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لاتے ہیں, اب یہاں ہم دیکھیں کہ اسلام نے خدمت خلق کی کتنی تاکید فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ترغیب اس کو دی. جس طرح قرآن میں ایک مومن کا دوسرے مسلمان سے, مومن سے رشتہ فرمایا نا کہ انما المؤمنون اخوہ, کہ آپس میں وہ بھائی. اور میثاق کے جو ہجرت مدینہ کے موقع پر عمل اس کا مظاہرہ کیا گیا. مکے سے جو افراد مدینہ میں آ رہے ہیں وہ سنگل قمیص شلوار میں, لباس میں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی حضرت عثمان غنی جیسے بھی جو صاحب حیثیت افراد تھے,
تو ان کو بھی ان کے خاندان والوں نے کہہ دیا کہ اگر تم نے جانا ہے تو سارا مال یہیں چھوڑ کے جاؤ، اللہ، ورنہ تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، مال وہ آنے جانے والی چیز ہے، ایمان اگر سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مال بھی عطا فرما دے گا۔ بے شک۔ اب مکے میں ہجرت کر کے سارا مال وہیں چھوڑ کے جب مدینہ پہنچتے ہیں تو سوائے تن کے لباس کا اور کچھ نہیں ہے۔ کچھ نہیں۔ اب انصار جو صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، تم نے مدد کرنی ہے اور ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ تو انصار نے مدد کیسی کی، وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی ہے، یعنی نہ اس سے پہلے کبھی دنیا نے ایسا منظر دیکھا ہے، نہ قیامت تک ایسی کیفیت پیدا ہو سکے گی، یہ جذبہ پیدا ہو سکے گا۔ اسلام اسی کا نام ہے کہ صحابہ کرام انصار جو تھے، اگر کسی کے پاس 2 مکان ہے، 1 مکان اپنے بھائی کو دے دیا، کسی کے پاس اگر کاروبار وسیع ہے، آدھا کاروبار اپنے بھائی کو دے دیا، ان کے نام کر دیا، کسی کے پاس 2 سواریاں، 1 سواری اپنے بھائی کے نام کر دی، یعنی جتنی بھی ضروریات اور آرام و سکون و آسائش کی چیزیں تھیں وہ 2 حصے کر کے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیش کر دی۔ تو یہی اسلام کا تقاضا ہے، اور آج تو ہم سے آدھے کا بھی تقاضا نہیں کیا جا رہا ہے کہ تم نے آدھے مال کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، بلکہ اپنی حیثیت جتنی بھی ہے، ہم اپنے بچوں کو جتنا یہ پیکج کا اعلان کیا جا رہا ہے، اتنا تو ہم اپنے بچوں کو ہفتہ 10 دن کی جیب خرچی میں دے دیتے ہیں، صحیح، اور فالتو چیزوں میں دوستوں کی گیدرنگ ہوئی اور ایسے کوئی بیٹھک ہوئی جس کا کوئی نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی اخروی فائدہ ہے، اس میں ہم اتنے پیسے اڑا دیتے ہیں۔ تو ہم تصور کریں کہ اگر یہی پیسہ وہاں ہمارے جو بے بس و بے کس ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کی اگر جو زندگی کی ضروریات ہے یا جو بھی معاملات اس کی بحالی کے لیے اگر خرچ ہوں گے، اور پھر ان کو جب پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے کسی مسلمان بھائی نے احساس جو اس میں بیدار ہوا، ہمارے جو ایک پریشانی والا معاملہ تھا اس پہ مدد کی، اس میں ہماری مدد کی ہے، تو یقیناً اس کے دل سے دعا نکلے گی، بے شک، اور وہ جو خوشی کے اس کے جذبات ہوں گے، تاثرات ہوں گے، وہی ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی کا ایک باعث ہوں گے۔ تو اس لیے یہ چیزیں تو صحابہ اکرام کو دیکھیں، وہ ایسی چیزوں کے لیے متمنی رہا کرتے تھے، اللہ، یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی ایسا موقع ملے اور ہم کود پڑے۔ جس طرح سیدنا صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی کو جب خریدا تو آپ کے والد نے آپ سے کہا نا کہ بیٹا بلال حبشی غلام ہیں، کمزور ہیں، تم اکثر ایسے ہی کوئی خریدتے ہو، کم از کم ایسے طاقتور غلام خریدو جو تمہارے دین میں بھی تمہاری معاونت کر سکیں، یعنی اگر تم پہ کوئی پریشانی آئے، دین پہ کوئی پریشانی آئے تو وہ ڈٹ کے مقابلہ کر سکے۔ یہ تو کمزور ہیں اور ان کی معاشرے میں کوئی حیثیت ان کو نہیں دی جاتی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ میری مدد کر سکے، بلکہ میں یہ خدمت خلق کا یا غلاموں کو خریدنے کا جو ایک کام ہے، کارنامہ ہے، وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ آ جائے۔ تو اگر ان کی وجہ سے، اگر ان کے دل سے کوئی ایسی صدا نکلتی ہے، یا پھر اگر نہ بھی نکلے، یعنی وہ دعا نہ بھی دیں، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کے گھر میں اگر خوشیاں جا رہی ہیں، خوشیوں کا سامان پہنچ رہا ہے، تو پھر اللہ اس کی اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اپنے معمولات کا، اس عمل میں شریک ہونے سے پہلے اپنے حالات کا جائزہ لیں، کاروبار کا جائزہ لیں، گھر کے معاملات کا جائزہ لیں، یہ عمل کر کے دیکھیں ایک آزمائش کے طور پر، پھر چند دنوں میں اس کی برکتیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ برکتیں کتنی عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے جی ناظرین، اسی موٹیویشن کی ضرورت ہے کہ ایک بار آپ قدم بڑھا کر تو دیکھیں، اور ہمیں تو دیکھیں جو ابتدا میں بھی گفتگو ہوئی کہ جب ہم خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں خیالات آتے ہیں اور اب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ خیالات یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ قرآن بھی ہمیں خبردار کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ یہ شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے، تمہارے اندر خوف پیدا کرتا ہے کہ اگر تم بانٹنے لگ گئے، تقسیم کرنے لگ گئے تو تمہاری تو اپنی دولت کم پڑ جائے گی، ایسا نہ ہو کہ تمہیں ہی بنیادی ضروریات کے تمہیں جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلمس ہو جائیں، بہت ساری مشکلات ہو جائیں، اور تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ فحاشی کا۔ اور یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں فحاشی سے مراد بخل ہے، کنجوسی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے دکھی انسانیت کی مدد کرنے کے لیے، قدم آگے بڑھائیے اور پھر آپ دیکھیے رب تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کس طرح کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میسیج اگر آپ کی طرف سے چلا جائے اور ایک موٹیویشن چلی جائے ہمارے ناظرین کے لیے۔ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور احساس کے اس پروگرام کے تحت ہمارے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، کیونکہ اسلام نے سب سے پہلے جو ہے فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا۔ فلاحی ریاست میں ہے کیا؟ فلاحی ریاست میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنا اور بھائی چارہ شامل ہے۔ بے شک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں
اور آگے بڑھ کے اپنا حصہ لیں، جتنی بھی ان کی توفیق ہے، جتنی بھی ان کی جیب اجازت دیتی ہے، ارادہ کر لیں. انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قربانیوں کو اور ان کے عطیات کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور ان لوگوں میں خوشیاں اور بہتری لائے گا جو کہ حالات سے متاثر ہیں. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. علی شبیر صاحب آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت زبردست کلام پڑھے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور آپ احساس کے اس پلیٹ فارم پر آتے رہتے ہیں گاہے بگاہے، اور رات کے اس پہر آپ کا آنا اور وقت دینا یقیناً یہ بھی ایک ناظرین موٹیویشن ہے ہمارے تمام صاحبان علم کی جانب سے کہ جب مصیبت کی یہ گھڑی ہے تو ہم صرف مالی طور پر آپ افراد جو آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ حضرات جو کہ پروفیشنلی بہت زیادہ انگیج رہتے ہیں، اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں، لیکن جب بھی احساس انہیں بھی آواز دیتا ہے، صدا لگاتا ہے کہ آؤ مل بیٹھو اور اپنے ان مصیبت زدہ بہن اور بھائیوں کی مدد کرو کہ جو اس وقت ہماری مدد کے متلاشی ہیں اور ہمارے انتظار میں ہیں کہ کسی طرح رب تعالیٰ کچھ صاحبان حیثیت کو ذریعہ بنائے اور وہ ہماری امداد کو پہنچ سکیں. اور جو جس انداز سے احساس ٹرسٹ یہ کام، یہ کار خیر انجام دے رہا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ دعا کریں ہمیں رب تعالیٰ اور زیادہ اسٹرانگ کرے اور زیادہ ہمیں امپاور کرے کہ ہم اور زیادہ اچھے انداز سے دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں اور ایک بہترین پل کا کردار ادا کر سکیں کہ آپ مخیر حضرات سے ہم جو ہے امداد کا سامان اپنے ضرورت مند بہن اور بھائیوں تک پہنچا سکیں. ان اشعار کے ساتھ میں اجازت لوں گا اور پھر آخر میں کلام بھی شامل کریں گے. اور یہ اشعار بھی میں جب بھی پڑھتا ہوں یا جب بھی سناتا ہوں تو ایک موٹیویشن مجھے بھی محسوس ہوتی ہے اور یقیناً آپ کو بھی ضرور محسوس ہوگی. اور انشاءاللہ یہ ایوان اسی طرح گاہے بگاہے آپ کے سامنے سجے گا اور ہم اسی طرح دکھی انسانیت کے علم بردار بن کر جتنی رب تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے ہم مدد کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے ان اشعار کو منسوب کیا جاتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ جواب شکوہ میں جب آپ یہ اشعار پڑھتے ہیں تو آپ کو بڑی موٹیویشن بھی ملتی ہے اور ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہم ان یزیدی صفات میں شامل نہ ہو جائیں کہ جو دیکھ کر بھی کہ لوگ ضرورت میں ہمیں پکار رہے ہیں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پکارتے ہیں کہ جسے آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. اسی گفتگو کے ساتھ اور اسی میسج کے ساتھ کہ آئیے دکھی انسانیت کی مدد کریں. سمیر احمد کو اس ایوان کو دیجیے اجازت، کلام شامل کریں گے علی شبیر کا. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریاء حسین ہے، فضل کبریاء حسین ہے. کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے. بات ہے بس اتنی مختصر، بات ہے بس اتنی مختصر، بات ہے بس اتنی مختصر، بات ہے بس اتنی مختصر. ایک یزید تھا حسین ہے، ایک یزید تھا حسین ہے. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے. کربلا میں آخری نماز، کربلا میں آخری نماز، کربلا میں آخری نماز، کربلا میں
آخری نماز کر گیا ادا حسین ہے، کر گیا ادا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار، 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 آل مصطفیٰ حسین ہے، آل مصطفیٰ حسین ہے، فضل کبریاء حسین ہے، وعدہ نبی کیا وفا، وعدہ نبی کیا وفا، ایسا با وفا حسین ہے، ایسا با وفا حسین ہے۔